اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام، بیان ہمارا جاری ہے۔ نبی علیہ السلام کے جتنے کاتب وحی یا کاتب تحریر جو گزرے ہیں ان کا تاریخی پس منظر یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ ایک ان میں سے عبداللہ بن زید بن عبدریہ الانصاری الحزرجی، آپ موزن تھے، بہت پہلے مسلمان ہوئے اور عقبہ کے 70 آدمیوں میں شامل ہوئے اور بدر اور اس کے بعد کے معرکوں میں شمولیت کی، اور آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بڑی منقبت یہ ہے کہ آپ نے خواب میں اذان و اقامت کو دیکھا اور آپ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، تو آپ نے انہی کام پر مقرر کیا۔ یہ عبداللہ بن زید بن عبدریہ یہ وہ آدمی ہے جو کہ انہوں نے، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام جب مدینہ آ گئے، یہاں میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، تو صلاۃ جامع تو شروع ہو گئی، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز۔ مکے میں یہ نہیں تھا۔ اب یہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو خبر کرتے رہے، اذان نہیں تھا۔ کسی نے یہ کہا تھا کہ یہودیوں کی طرح وہ جو بجاتے ہیں وہ سنگ جو گائے بینس کا کاٹ کر کے وہ لوگ بناتے ہیں، اس میں سے وہ بجاتے ہیں، اذان کے لیے وہ بجاتے ہیں۔ ابھی تو پلاسٹک کے اور بہت سارے کچھ بنے ہوئے ہیں، پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا۔ وہ سنگ میں سے چھوٹا منہ سے مار کر کے آگے بہت بڑا آواز دیتا تھا، اور اس سے وہ لوگ ایک دوسرے کے نماز کے لیے، اس سے ان کا یہ اذان تھی۔ تو نبی علیہ السلام کو کچھ اصحاب نے یہ رائے دیا کہ ہم یہ لوگ بھی یہودیوں کی طرح نرسنگا بجائیں گے اور لوگوں کو جمع کریں گے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے بھی تسلیم نہیں کیا کہ ہم بگل بجائیں گے، جیسے کہ نصارہ لوگ بجاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کا رائے بھی صحیح نہیں لیا، کیونکہ عیسائی لوگ تو مشرک ہے۔ کسی نے کہا کہ آگ جلائیں گے اونچا کر کے، مگر وہ تو مجوسیوں کا کام ہے، تو یہ بھی منظور نہیں ہوا۔ بات اتفاق نہیں بنی، رہ گیا۔ اس بندے نے جو ابھی ہم نے جن کا نام بیان کیا، خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں یہ نرسنگا تھا بجانے کے لیے، کہ اذان کے لیے، ایسا یہ اقامت کے لیے بجا رہا ہوں، تو
ایک بہت بزرگ آدمی لے کر کے وہ میرے ہاتھ سے انہوں نے یہ لیا اور کہا کہ میں تمہیں اذان بتاتا ہوں، ایسا کرو۔ وہ اذان جو ابھی بھی ہمارے اسلام میں رائج ہے، اور اقامت بھی۔ اس آدمی نے جو ان کو خواب میں انہوں نے دیکھا، پورا اذان ان کو سنائی، پھر اقامت اقرا اقرا ان کو کہی اور کہا کہ اسی طرح کرتے رہو۔ صبح انہوں نے یہ خواب آ کر کے جلدی جلدی نبی علیہ السلام کے سامنے بیان کیا، اور ایسا ہی اذان دیا جو ان کو خواب میں سکھایا گیا تھا، جو ابھی بھی رائج ہے وہ۔ اور اقامت وہ اقرا اقرا تھا، اور اس کے دو دفعہ الفاظ ہیں۔ اسی دن سے انہوں نے اس آدمی کے لیے کو کہا نبی علیہ السلام نے کہ بلال کو سکھاؤ، کیونکہ بلال رضی اللہ بہت اونچی آواز سے بول سکتے تھے۔ آدمیوں میں فرق ہے، کوئی زور سے بول نہیں سکتا ہے، اگر بولتا ہے تو آواز صاف نہیں ہوتا ہے، تو کسی کو زور سے بھی بول بھی سکتا ہے اور آواز بھی صاف ہوتا ہے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ اسی میں سے تھے۔ اب نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بلال کو سکھاؤ۔ بس وہ دن ہے اور یہ دن ہے کہ 5 وقت اس ٹائم میں بھی نبی علیہ السلام کے سامنے اذان ہوتی تھی، اور آج بھی ہوتا ہے۔ یہ وہ عبداللہ بن زید بن عبدریہ کا خواب ہے جو انہوں نے دیکھا تھا اور پھر سنایا، اور ابھی پورا امت اس پر خوش بھی ہے، اور یہ سن کی مسجد کی طرف جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہوتا ہے چل پڑتا ہے۔ تو اذان اور اقامت بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ ابھی تو اقامت میں کچھ خرافات والوں نے کچھ کیا ہوا ہے، زیادہ کیا ہوا ہے، الفاظ ادھر ادھر نہیں کیا، الفاظ زیادہ کیا، مگر اقامت جو نبی علیہ السلام کی اور شریعت میں ہے وہ اقرا اقرا ہے۔ تو یہ ان میں سے ہے، اور یہ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ فرمایا کہ بالکل سچا خواب ہے، اور یہ بلال کو لکھا دو، بلا شبہ آپ سے زیادہ دل پسند اور بلند آواز میں اور قبل از اس بارے میں ہم حدیث کو بھی اس موقع پر بیان کر چکے ہیں۔ تو یہ تھا قصہ۔ واقدی نے اپنی اسانید سے ابن عباس کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ اپنے جرس سے مسلمان ہونے والوں کے لیے ایک خط لکھا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ لکھو، اس لیے یہ کاتب ہے۔ ہاں، کاتب وہی ہے یہ معلوم نہیں ہے، کاتب ہے لکھنے والا، خط لکھنے والا، کیونکہ انہوں نے یہ ہے کہ خط لکھا، تو یہ بھی کاتب میں سے ہو گیا، جس میں انہیں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور غنیمت سے خمس دینے کا حکم دیا۔ پھر اسی زید بن عبدریہ نے 64 سال کی عمر میں 32 ہجری میں وفات پائی، اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے آپ کا جنازہ بھی پڑھا۔ یہ بھی ایک خیر والا آدمی ہی رہا اسلام میں، اور خیر اس سے نکلا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے عبداللہ بن سعد بن ابی سرخ کا، کرشی عامری۔ آپ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو رضاعی
بائی تھے۔ عثمان کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، آپ کاتب وحی تھے نبی علیہ السلام کے، پھر اسلام سے مرتد ہو گئے، ارتاد اختیار کر کے مشرکین مکہ سے جا ملے۔ یہ اس ٹائم میں کاتب وحی تھا، اچانک شیطان نے اس کی ذہنیت بدل دی، ادھر ادھر کر دی اور اسلام سے ہی ارتاد اختیار کیا، دیکھو تو، اور مشرکین میں سے جا کے ملا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو آپ نے جن لوگوں کے خون کو مباح کیا تھا ان میں سے یہ بھی شامل تھے، اس کا نام بھی تھا کہ ان کو بھی قتل کرو۔ یہ عثمان بن عفان کے پاس آئے تو آپ نے ان کے لیے امان حاصل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان دے دی، مطلب ایک قتل سے بچ گئے، جیسا کہ قبل از ہم غزوہ الفتح میں بیان کر چکے ہیں۔ پھر عبداللہ بن سعد نہایت اچھے مسلمان بن گئے، دوبارہ مسلمان ہو گئے اور صحیح مسلمان بنے۔ ابو داود بیان کرتے ہیں کہ احمد بن محمد المجروعی نے ہم سے مروزی نے ہم سے بیان کیا کہ علی بن حسین بن وقت نے اپنے باپ سے عن یزید نحوی عن اکرمہ عن ابن عباس ہم سے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، شیطان نے انہیں پھسلایا تو یہ کفار سے جا ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم دے دیا تو یہ عثمان بن عفان کے جا پہنچے وہاں پر اور پناہ مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پناہ دے دی۔ نسائی نے اسے علی بن حسین بن وقت کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عمر بن العاص نے جب عمر بن عاص نے 20 ہجری میں عمر کے زمانے میں مصر کو فتح کیا تو آپ ان کے مینا پر تھے، مطلب ان کے لشکر میں تھے۔ عمر بن خطاب نے عمر بن العاص کو مصر پر اپنا نائب مقرر کیا اور جب عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اپنے عمر بن عاص کو مصر کے گورنری سے معزول کر دیا اور عبداللہ بن سعد کو 25ویں ہجری میں مصر کا گورنر مقرر کیا اور آپ کو بلاد افریقہ سے جنگ کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے جنگ کر کے انہیں فتح کر لیا اور وہاں سے فوج کے لیے بہت سامان حاصل کیا، جس غنیمت میں فوج کے ہر سوار کو 3000 مسکال سونا حصہ ملا اور پیادہ کو 1000 مسکال پیدل چلے 1000 مسکال، اور آپ کے ساتھ فوج میں سے 3 آباد تھے، اس فوج میں 3 بندے بھی تھے، یہ بھی اسی کے فوج میں تھے، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر، یہ بھی اسی جنگ میں تھے، 3 عبداللہ ایک ساتھ ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن سعد نے ارض نوبہ کی افریقیہ الاساور سے جنگ کی اور ان کو امان دی جو آج تک جاری ہے، اور یہ 31 ہجری کا واقعہ ہے۔ پھر آپ نے رومیوں سے سمندر میں السواری
کا معرکہ کیا، جو ایک عظیم معرکہ ہے جس کی تفصیل اپنے موقع پر انشاءاللہ۔ اور جب لوگوں نے عثمان کے بارے میں اختلاف کیا تو آپ مصر سے نکلے، پھر چھوڑ دیا ادھر سے گورنری، اور مصر پر اپنا نائب مقرر کیا تاکہ آپ عثمان کی مدد کے لیے جائے۔ لیکن جب یہ یہاں پہنچنے والے ہی تھے تو عثمان رضی اللہ شہید ہو گئے، اور آپ غسقلان میں، اور بعض کہتے ہیں کہ رام اللہ میں ٹھہر گئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ آپ کو نماز میں موت دے دے۔ اپنے لیے موت جب مانگا تو کہا یا رب العالمین مجھے ایسے حالت میں موت دے دے کہ میں نماز میں ہی مر جاؤں۔ پس ایک روز آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورہ عادیات پڑھی، اور دوسرے رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک سورۃ پڑھی، اور جب آپ تشہد سے فارغ ہوئے اور پہلا سلام پھیرا اور دوسرا پھیرنے کا ارادہ کیا تو دونوں کے درمیان آپ فوت ہو گئے۔ دیکھو تو کیا 36 ہجری کا واقعہ ہے، اور بعضے کا قول ہے کہ 37 کا ہے، اور بعضے کہتے ہیں کہ آپ 49 تک زندہ رہے، مگر پہلی بات درست ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں مفسر کہ میں کہتا ہوں کہ یہ بات صحیح برابر ہے جو پہلا والا ہے۔ اب عبداللہ بن عثمان ابو بکر رضی اللہ ہم سے پہلے وعدہ کر چکے ہیں کہ آپ کے حالات آپ کے دور خلافت میں بیان ہوں۔ ان کے جو حالات ہے یہ دور خلافت کے حساب میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اور میں نے آپ کی سیرت اور مرویہ حدیث و آثار کے متعلق ایک جلد اکٹھی کی ہے، مفسر علامہ ابن کثیر کہتے ہیں، اور آپ کی کتاب کی دلیل موسیٰ بن عقبہ کا وہ بیان ہے جو اس نے زہری عن عبد الرحمن بن مالک بن جعشم عن نبی عن سراقہ بن مالک اپنی حدیث میں ذکر کیا ہے۔ اور عثمان بن عفان امیر المومنین آپ کے حالات آپ کے دور خلافت میں بیان ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے آپ کا کتابت کرنا ایک مشہور بات ہے۔ عثمان رضی اللہ بھی کاتب تھے، خط لکھتے تھے اور مضامون لکھتے تھے، یہ بھی کاتب ہے نبی علیہ السلام کا۔ واقدی نے اپنی اسائن میں کے ساتھ روایت کی ہے، جب نشحل بن مالک الوائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے عثمان بن عفان کو حکم دیا، تو آپ نے اس کے لیے ایک تحریر لکھی جس میں اسلامی قوانین بیان ہوئے تھے۔ اسی طرح علی ابن ابی طالب امیر المومنین آپ کے حالات آپ کے دور خلافت میں بیان ہوں گے، اور پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اپنے حدیبیہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان کتابت کی تحریریں لکھی کہ لوگ امن سے رہے اور خیانت اور چوری نہ ہو، اور 10 سال جنگ موقوف رہے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ نے آپ کے سامنے کئی تحریر لکھے۔ عمر بن خطاب امیر المومنین کے حالات بھی بیان ہوں گے جو اپنے ٹائم پر بیان ہوں گے۔
ایک اور جو کاتب ہے یہ العلا بن الحضرمی کا نام عباد ہے، اور آپ کو عبداللہ بن عباد بن اکبر بن ربیعہ عن عریقہ بن مالک بن الخزرج بن عیاد الصدق بن زید بن منقع حضرموت ابن قحطان کہا جاتا ہے۔ یہ حضرموت کے علاقے سے تھے جو اب یمن میں ہے اور کچھ سلطنت عمان میں ہے، جہاں پر قوم عاد تباہ کر دیا گیا تھا۔ آپ کے نسب کے بارے میں اس کے علاوہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ بنو امیہ کے خلیفوں میں سے تھے، اور آپ کی کتابت کرنے کی تفصیل آبان بن سعید بن العاص کے حالات میں بیان ہو چکی ہے۔ آپ کے علاوہ اس کے 10 بھائی تھے، جن میں سے عمرو بن الحضرمی بھی تھا۔ یہ پہلا مشرکین مقتول ہے تھا جیسے مسلمانوں نے عبداللہ بن حج اس کے سریہ میں شامل ہو کر قتل کیا، اور جیسا کہ قبل از بیان ہو چکا ہے یہ پہلا سریہ تھا۔ دوسرا عامر بن الحضرمی تھے، جسے ابو جہل لعنت علیہ نے حکم دیا تو اس نے پناہ اختیار کی، بھاگ گیا وہاں سے، اور جب بدر کے روز مسلمانوں اور مشرکوں نے صف بندی کر لی تو اس نے پکارا، پس جنگ ٹن گئی، اور جو کچھ ہوا قبل از اپنے مکان و فصل میں ہم نے بیان کیے ہیں۔ یہ حضرمی تھا۔ ایک اور کاتب بھی ہے، محمد بن مسلمہ بن جریس بن خالد بن عدی بن موجوع بن خارثہ الحارث المخرز ابن الخزرج الانصاری، ابو عبداللہ، آپ کو عبد الرحمن کہا جاتا تھا، اور ابو سعید المدنی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اور بعض کا قول ہے کہ سعید بن حضیر کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ مدینہ آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن جراح کے درمیان مواخذات کرائی۔ آپ بدر اور اس کے بعد کے معرکوں میں شامل ہوئے۔ تبوک کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ پر قائم مقام بنایا، مطلب قوانین وغیرہ اور صلات وغیرہ، جماعت وغیرہ ان کے حوالے کی۔ ابن عبد الاستیعاب بیان کرتے ہیں کہ آپ شدید گندم گو طویل سر کے اگلے حصے کے بال اڑے سے ہوئے اور باغات والے تھے۔ اب اور جو کاتب وحی ہے وہ معاویہ بن ابی سفیان صخر بن حرب بن امیہ اموی، آپ کے حالات آپ کے دور امارات میں بیان ہوں گے۔ امیر معاویہ بھی یہ بھی کاتب وحی میں سے ہے، اور مسلم بن حجاج نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں آپ کا ذکر کیا ہے، اور مسلم نے اپنے صحیح میں اکرمہ بن عمار کی حدیث ہے۔ ابو زمیل سماک بن ولید سے بحوالہ ابن عباس روایت کی ہے کہ ابو سفیان نے عرض کیا، یا رسول اللہ 3 باتیں مجھے عطا فرما دے۔ یہ پہلے بھی ہم بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا۔ ابو سفیان نے کہا مجھے حکم دیجئے تاکہ میں کفار سے اس طرح جنگ کروں جیسے میں مسلمانوں سے جنگ کرتا تھا۔ یہ ہوتا ہے اسلام۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا۔ پھر کہا معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیجئے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا۔ الحدیث میں
اس حدیث کے لیے ایک الگ جگہ، ایک الگ جلد اس وجہ سے تیار کی ہے کہ اس میں ابی سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام حبیبہ کے تزریج کا مطالبہ کیا، بلکہ اس میں ابی سفیان کے امیر بنانے اور معاویہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں منصب کتابت تفویض کرنے کا بھی ذکر محفوظ ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔